الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں دوستو، وقت کو دیکھتے ہوئے بس ایک حدیث ہم پیش کیے ہیں اور اسی پہ دو چار باتیں کہہ کے ختم کریں گے. آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ نکاح ہوتا ہے جس میں کم خرچ کیا گیا ہو، جس میں خرچ کم ہوا ہو. تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے، اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے. اللہ کی پناہ. بزرگوں دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، رونے کا مقام ہے جب لڑکا یا لڑکی کی تاریخ متعین کی جاتی ہے تو متعین ہوتے ہی تمام خرافات، فضول خرچی میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری. ایک تو نکاح کی تاریخ جب متعین ہوتی ہے تو بے پردگی عام ہوتی ہے. یہ بھی آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے خلاف ورزی ہوتی ہے. جبکہ پردے کے متعلق اتنا سخت حکم ہے، اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو کہہ دو کہ اپنی نظر کو نیچی رکھے، نظر کی حفاظت کرے. لیکن ہمارے یہاں جب شادی کی تاریخ متعین ہوتی ہے تو جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں، غیر محرم ہوتے ہیں، سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں اور بے پردگی عام ہو جاتی ہے. اسی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ہی تاریخ متعین ہوتی ہے، لڑکا اور لڑکی، دولہا اور دلہن، جبکہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، ایک دوسرے سے باتیں کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا یہ حرام قرار دیا گیا. لیکن یہ سلسلہ تاریخ متعین ہونے سے شروع ہو جاتا ہے. تاریخ متعین ہونے کے بعد جو اب تک بچی تھی ہمارے آپ کی نظر میں یا معاشرے کی نظر میں، اب وہ ایک عورت میں منتقل ہونے جا رہی ہے. تاریخ متعین ہوتے ہی اب اس کا چہرہ، اس کا جسم، اس کے تمام چیزیں ہر ایک سے چھپانا اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. اور الٹا ہوتا ہے، باتیں شروع. بعض جگہ شہروں میں تو ایسا ماحول ہے اللہ کی پناہ کہ دونوں کو کہتا کہ تم ایک ساتھ گھومو، چند دن اپنے ساتھ رکھو تاکہ ایک دوسرے کے متعلق تجربہ، جبکہ حرام شریعت نے حرام قرار دیا. اس نکاح کے کیا فوائد ہمارے سامنے آئیں گے، اندازہ کر لیجیے. بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے، ان کے اندر اللہ نے اتنی حیا اور شرم کو بر رکھا تھا کہ ایک مرتبہ چاند کی تاریخ کی پہلی تاریخ تھی، باپ کی خدمت میں پہنچتی ہے تو آقا پوچھ دیتے ہیں کہ فاطمہ تم نے چاند دیکھا؟ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چاند نہیں دیکھا، چاند نہیں دیکھی. پھر تفصیل میں جاتے ہیں، پوچھتے کیوں، تم نے چاند کیوں نہیں دیکھی؟ تو فرماتی ہے ابا حضور جس وقت پہلی تاریخ کو چاند جو ہے نکلتا ہے، پوری دنیا کے لوگ چاند کو دیکھتے ہیں، اور اسی وقت میں بھی اگر چاند کو دیکھتی تو
تو تمام دنیا کے لوگوں کی نگاہ اور میری نگاہ ایک جگہ جمع ہو جاتی. پردے کا یہ عالم تھا. ہمارے یہاں اللہ حفاظت فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے نبی کی بیوی ہے، وہ ان کے حالات زندگی کو بیان کرتے ہیں. علماء کرام تاریخ میں یہ بات تحریر لکھی ہوئی ہے کہ ان کے حجرہ میں آقا کی قبر، جب وہ اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں بیٹھتی تھی تو بالکل کپڑے سے لپٹ جایا کرتی تھی اور لپٹ کر کے بیٹھا کرتی تھی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی فرمائے ہیں. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میرے حجرے میں، میرے کمرے میں صرف میرا شوہر آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہی دونوں حضرات تھے. باپ سے کوئی پردہ نہیں، شوہر سے کوئی پردہ نہیں. جیسے ہی میں حجرے میں جاتی تو پردے کی چیز جیسے نقاب ہے یا دیگر چیز ہے اس کو اتار کر کے میں رکھ دیا کرتی تھی اور بالکل مزاج فری ہو کر کے رہا کرتی تھی. لیکن جیسے ہی آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بغل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا گیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے اس دن سے میں اپنے حجرے میں کپڑے میں لپٹ کر کے رہا کرتی تھی. میری ماں اور بہنوں، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. دیکھیے حضرت عائشہ کو. ہم زندگی میں زندہ لوگوں سے پردہ نہیں کرتے ہیں، اور ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبر میں ہے، اسی حجرہ میں ہے، لیکن پردے میں ہے کہ یہاں پہ عمر مدفون ہے. پہلے تھا کہ باپ اور شوہر تھے، لیکن اب عمر آ گئے ہیں. باپ اور شوہر سے کوئی پردہ نہیں، لیکن عمر آ گئے ہیں تو اب پردہ ہے. کپڑے میں لپٹ کر کے رہتی تھی. اور آج شادی کی تاریخ جیسے ہی متعین ہوتی ہے، ہماری ماں اور بہنیں محلے کی عورتوں کو جمع کرتی ہے، گانا بجانا کرتی ہے. اس میں جو ہے ہنسی مذاق کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں. کتنی بے پردگی ہے. ہم پھر اس نکاح اور اس شادی سے جو ہے برکت اور فائدے کی امید رکھیں. مختصراً میں دو واقعے کی طرف صرف اشارہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت ابراہیم کے باپ ادہم وضو فرمانے کے لیے گئے، سیب بارہ تھا، کھا لیے. اب احساس ہوا کہ کہیں ہم تو مالک سے اجازت نہیں لیے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، چلے گئے اجازت لینے. باپ کے پاس جب پہنچے تو ایک لڑکی آئی. کہا کہ اس باغ کے مالک سے میں ملنا چاہتا ہوں. کہا کہ اس باغ کے مالک ایک عورت ہے. کہا کہ ارے آج عورت سے بات کرنا پڑے گا. کہا کہ چلو معافی تو اجازت تو لینی ہوگی، نہیں تو اللہ کے یہاں گرفتار پکڑ ہو گئی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. گئے. انہوں نے خوشی سے کہا کہ دیکھیے اس باغ کا مالک دو آدمی ہے، ایک میں اور ایک بادشاہ وقت ہے. میں معاف کرتی ہوں، آدھا سیب میں معاف کرتی ہوں، میری طرف سے معافی ہے. اب آدھا سیب کے لیے ان کے پاس جائیے. اور وہ ابھی بلخ گئے ہوئے ہیں، بہت دور، 8-9 دن یا 10 دن کا سفر تھا. وہاں گئے، بادشاہ کے سامنے بات رکھے. انہوں نے پہچان لیا کہ اللہ اگر ٹھیک ہے آپ ہوگی، میں ابھی سفر میں نکلتا ہوں، آؤں گا تو بات کروں گا. جب آئے تو کہا کہ معاف کر دیجئے. کہا کہ دیکھیے میری ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے میرے پاس، بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اور وہ نیک لوگوں کو پسند کرتی ہے. بہت سارے شہزادے کے رشتے آئے، لیکن سب کو ہم نے یا اس نے ٹھکرا دیا، انکار کر دیا. صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کے انتظار میں آپ ان سے نکاح کر دیجیے تو میں معاف کروں گا. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دلوں پر، دل و دماغ پہ تکا کہ ٹھیک منظور. نکاح ہوتا ہے. نکاح ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جائیے آپ اپنی اہلیہ بیوی سے ملیے. جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سجا ہوا،
لیکن ابھی تک معاف نہیں کیا گیا تھا. جاتے ہیں اور حجرے میں ایک طرف نماز کی نیت باندھتے ہیں اور نماز کی حالت میں پوری رات گزر جاتی ہے. 1 رات گزری، 2 رات گزری، 3 رات گزری، مسلسل 7 راتیں گزر جاتی ہے. اب 7 دن کے بعد خبر بھیجتے ہیں کہ بادشاہ وقت آپ نے ابھی تک وہ آدھا سیب جو میں بغیر اجازت کے کھا لیا تھا معاف نہیں کیا، معاف کر دیجئے. کہا کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک تم میری بیٹی کے ساتھ ملو گے نہیں، ہم اپنی زبان میں جب تک سو گے نہیں اس کے پاس. بہرکیف 8ویں رات وہ اپنی بیوی سے ملتے ہیں اور غسل کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں، مصلی پہ جاتے ہیں، ایک چیخ مارتے ہیں اور وہیں پہ گر جاتے ہیں. جب دیکھا جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے چل بسے ہوتے ہیں. بزرگوں، اس واقعہ سے ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے خواہش نفس کی وجہ سے نکاح نہیں کیے تھے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تھا، اور آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سامنے تھی. اس غرض سے نکاح کیے تھے. جب 1 رات بیوی کے پاس رہے تو اس سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا، اور اتنا مشہور ہوئے وہ، نانا کے تمام وراثت ان کے پاس، نانا کی حکومت، بادشاہ وقت وہ بنے، اتنا مشہور ہوئے کہ مت پوچھئے. یہ کس کا نتیجہ تھا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکاح ہونے کی وجہ سے. آج ہم نکاح کے یا شادی کی تاریخ متعین کرتے ہیں اور تمام سنت نبی اور طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. بے پردگی عام ہے. اس کے علاوہ کیا کیا ہے، کن کن چیزوں کو، یہ جو آلات نظر آ رہے ہیں، 2-4 روز پہلے ہم پیسہ دے کر کے اپنے اوپر جو ہے وبال مول لیتے ہیں، پھر اس کے ضد میں آ کر کے ہماری عورتیں، ہماری ماں بہنیں ناچتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہر جگہ، ہر موڑ پہ آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. بزرگ اور دوستو، اور آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منہم، جس نے کسی دوسرے قوم کی مشابہت کسی چیز میں اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے. بزرگوں، بس اشارہ کر دیتا ہوں، ایک چیز ذہن میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں، روزہ رکھنے کے معاملے میں مدینہ المنورہ جب پہنچے ہیں تو دیکھیں کہ یہود و نصارہ 2 دن روزہ، 1 دن روزہ رکھتے ہیں. فرمایا اس کے خلاف میں چلوں گا، 2 دن رکھوں گا. لباس میں بھی، رنگ میں بھی مخالفت کی ہے. اور آج ہم جس نکاح کو عبادت کہا گیا ہے اس میں ان کے طریقے کو لا رہے ہیں، ہر جگہ ان کے طریقے. اب ایک چیز نئی چیز چل پڑی ہے، ہلدی کے موقع پر ایک جیسا لباس، ایک جیسا کپڑا، یہ انہی میں سے ہے. اب اس حدیث پہ غور کر لیجئے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی فہو منہم، تو انہی میں کہا. ہم بھی ہندو ہو گئے، ہم جیسا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا آخرت میں ویسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا. پھر ہم اپنے بچوں سے یا اس نکاح سے کیا برکت اور کیا اچھائی کی امید رکھیں. غور کیجیے. بہرکیف میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم تھے جو سکھ تھے اور اسلام قبول کر کے وہ مسلمان ہوئے اور وہ پڑھنے لگے. اور وہ وقت تھا حضرت مولانا محمود شیخ الہند، جن کا نام محمود شیخ الہند کے نام سے، شیخ الہند سے مشہور ہوئے. وہ ان کے شاگرد تھے. پڑھتے پڑھتے دورہ میں جب پہنچے تو ایک پنجاب کے جو ہے بڑے آدمی پہنچ گئے. ان کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ ایک ایماندار، متقی، پرہیزگار لڑکا مل جائے جس سے میں اپنی بچی کا نکاح کر دوں. پہنچتے ہیں شیخ الہند کی خدمت میں، اور دورہ حدیث میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں. کہا کہ
ان کے سامنے اپنی بات رکھے اور اس بچے کے اوپر نگاہ چلی جاتی ہے. وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے. کہا کہ یہ لڑکا ہمیں پسند ہے اور اس غرض سے میں آیا تھا. آپ اگر تیار ہیں تو میں اپنی بچی کا نکاح اسے کرنے کے لیے تیار ہوں. تو بزرگوں طے ہو جاتی ہے بات. اس وقت وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت جو میرے جسم میں کپڑا تھا بالکل گندا کپڑا تھا اور حضرت نے متعین فرما دیا کہ کل عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوگا. حضرت نے بھی فرمایا, ساتھیوں نے بھی فرمایا کہ تم کسی سے کپڑا لے لو یا کچھ پیسے ادھار لے لو, ایک نیا کپڑا نکاح کے موقع پر بنوا لو. کہا کہ نہیں, میری غیرت نے گوارا نہیں کی. تو پھر ساتھیوں نے کہا کہ جو کپڑا ہے ایک ہی کپڑا, اسی کو تم دھو لو تاکہ کل نکاح کے وقت صاف اور شفاف کپڑا تمہارے جسم کے اوپر ہو. انہوں نے ایسا ہی کیا, کپڑا دھوئے اور بادل آ گیا, بارش ہونے لگی. اتنی بارش. اب وہ کپڑا کیا سوکھے گا, بار بار اسے جھاڑ رہے ہیں کہ سوکھ جائے تاکہ نکاح میں پہن کے جاؤں. آخرکار وہ کپڑا نہیں سوکھتا, وہی بھیگا ہوا کپڑا پہن لیتے, جا کے مجلس میں بیٹھ جاتے. انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ جب میں مجلس میں پہنچا تو میرے سسر جی وہاں پہ موجود تھے. میں بار بار ان کی طرف نگاہ ڈالتا تھا کہ وہ جب مجھے دیکھیں گے کہ یہ بھیگا ہوا کپڑا پہنے ہوا ہے تو کیا سوچیں گے. لیکن وہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخص تھے. وہ بھانپتے تھے کہ کل یہی کپڑا پہنے ہوا تھا جو گندا تھا, اور آج وہی کپڑا دھلا ہوا جو بھیگا ہوا ہے. گویا کہ ایک ہی کپڑا اس کے پاس. بہر کے نکاح ہوتا ہے, اور نکاح ہونے کے بعد فارغ بھی ہو جاتے ہیں. اب جو ہے زوجہ کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں. کچھ ایام فاقہ کے گزرتے ہیں. جب وہ لڑکی اپنی جو ہے میکہ پہنچتی ہے تو ماں پوچھتی ہے تو کیسا گزرا, کیسا شوہر ہے, کیسا گھر ہے. بیٹی کہتی ہے کہ ماں, لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جنت میں آدمی داخل ہوگا, لیکن ہم نے اسی دنیا میں جنت کو دیکھ لیا. جنت والے گھر میں وقت گزار کے آئی. انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ بہت خدمت گزار اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی تھی. بزرگ اور دوستوں, تو انہی سے جو اولاد ہوئی, جو حضرت مولانا احمد لاہوری صاحب, یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ حضرت مولانا احمد لاہوری صاحب جو تھے, آج ہم بادب نام لے رہے ہیں. ان کی کئی کتابیں ہیں. لوگ درسی کتاب پڑھاتے ہیں تو ان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں, ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں, سنت کے مطابق اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف اگر کسی چیز کو, کسی کام کو کرتے وقت رہے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو بزرگوں اس میں خیر ہے, اس میں برکت ہے, اس میں بھلائی ہے, اس میں اچھائی ہے, اس میں کامیابی ہے. اس دنیا کی بھی کامیابی اور اس دنیا کی بھی کامیابی. لہذا کون آئے گا اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے؟ کون؟ پھر سے کوئی نبی آئیں گے؟ نوجوانوں, ہمیں اور آپ کو تیار ہونا ہوگا. نوجوانوں, ہمیں جو ہے لینا ہوگا ذہن پہ, دماغ پہ, دلوں پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہمارے معاشرے میں, کیسے رکے گا. جب نوجوان کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ تمام چیزیں صاف ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.